یہ قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے جی سی سی لیجسلیٹو کونسلوں کے صدور کے 13ویں اجلاس میں حصہ لیا۔ قطر نے یمن کی جنگ میں ریاست قطر کا نام شامل کیے جانے پر انتہائی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ قطری کمیٹی برائے سویلائزیشن الائنس نے مہاجرین پر کووڈ-19 کے اثرات سے متعلق ایک کانفرنس کا انعقاد کیا۔ افغانی صوبہ زابل میں ایک آپریشن کے دوران طالبان کے 1 درجن عناصر قتل۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست قطر نے جی سی سی لیجسلیٹو کونسلوں کے صدور کے 13ویں پیریوڈک اجلاس میں حصہ لیا، جس کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے انعقاد کیا گیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے اس میٹنگ میں ریاست قطر کی قیادت کی، جس میں شرکاء نے پائیدار ترقیاتی گولز کے حصول میں لیجسلیٹو کونسلوں کے کردار پر ہوئے ایک سیمینار کے نتائج کا جائزہ لیا۔ علاوہ ازیں کونسلوں کے صدور نے جی سی سی کے مشترکہ کام کی حمایت میں مطلوبہ اہداف اور مقاصد کے حصول میں تعاون اور مفاہمت کے عمل کے سپورٹ سے متعلق گہری دلچسپی کا وثوق سے اقرار بھی کیا۔ وزیر تجارت و صنعت علی بن احمد الکواری اور برطانوی وزیر برائے بین الاقوامی تجارت رانیل جیا وردھنے نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک اجلاس کے دوران دونوں ملکوں کی تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں کے مابین تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا۔ طرفین نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حکمت عملی، معیشت اور تجارت پر کووڈ-19 کا اثر اور موجودہ کرائسس کے نتیجے میں تجارت پر اس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں پارٹیوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں پر بھی بحث کی۔ وزارت امور خارجہ نے یمن کی جنگ میں ریاست قطر کا نام گھسیٹنے یا ڈریگ کیے جانے پر اپنی انتہائی حیرت اور یمنی وزیر اعظم کی طرف سے حوثی تحریک کی حمایت کے تعلق سے غلط الزامات کو مسترد اور اس کی مذمت و ملامت کا اظہار کیا ہے۔ وزارت نے اپنے بیان میں کہا کہ یمنی وزیر اعظم کے لیے بہتر ہوتا کہ وہ ریاست قطر پر بے بنیاد الزامات لگانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بجائے یمن میں المیوں کو روکنے، یمنی عوام کو متحد کرنے کا فارمولہ تلاش کرنے اور ان کی فوری ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کرتے۔ خارجی امور کی وزارت نے یمنی اہلکاروں سے مطالبہ کیا کہ وہ خود کو علاقائی قضیے سے دور رکھیں جن کا منشا انہیں ان میں شامل یا اپنے عوام کو ان قضیوں کے فیور میں کرنا ہے جن کا اس سے کوئی لینا دینا یا تعلق نہیں۔ حکومت کے دفتر مواصلات نے کووڈ-19 کی وبا کے تعلق سے قطر میں عائد پابندیوں کو مرحلے وار اٹھانے اور قطر کی سفری پابندیوں پر مبنی سابقہ اعلانیے کے تعلق سے ایک بیان جاری کیا، جس پر 1 اگست بروز سنیچر سے عمل درآمد ہوگا کا قطر اور دنیا بھر میں عوامی صحت کے انڈیکیٹرز پر مشتمل جائزہ لیا گیا۔ قطری سفیر برائے روم عبدالعزیز بن احمد المالکی سے اٹلی کے چیف آف اسٹاف نے ایک میٹنگ کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور کا جائزہ لیا۔ تازہ خبر کے مطابق قطر آرمڈ فورسز نے نصر 2020 مشقوں پر ایک بریفنگ پیش کی، جن میں مسلح دستوں کے تمام یونٹوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر آرمڈ فورسز کے نائب چیف آف اسٹاف برائے تعلیم و ٹریننگ میجر جنرل حمد احمد النعیمی اور دیگر کئی آفیسران موجود تھے۔ قطری سفارت خانے نے قطر چیریٹی کے تعاون سے پیراگوئے میں وزارت صحت و سماجی ویلفیئر کو امداد فراہم کی، جس میں طبی ساز و سامان، سپلائز اور کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے سے متعلق دیگر اشیاء کے علاوہ 500 غذائی پارسلز اور حفظان صحت کے کٹس شامل ہیں۔ امداد کی ترسیل سے متعلق ایک تقریب میں پیراگوئے کے وزیر خارجہ، پیراگوئے میں قطری سفارت خانے کے ناظم الامور سعید بن احمد المری اور پیراگوئے کے وزیر صحت شریک ہوئے، جنہوں نے اس معاونت کے لیے قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کو سراہا۔
وزارت صحت نے کل بروز منگل جولائی کی 21 تاریخ کووڈ-19 کی وبا کا شکار 409 مریضوں کے صحت یاب ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد قطر میں وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,04,191 ہو گئی، جبکہ وزارت کے مطابق وائرس کے 393 نئے کنفرم کیسز اور ایک شخص کے انتقال کی رپورٹ بھی دی گئی، جس کی عمر 45 سال تھی اور وہ زیر علاج تھا۔ رپورٹ کے مطابق تصدیق شدہ تمام نئے کیسز کو آئسولیٹ کرنے کے بعد انہیں درکار طبی کیئر فراہم کی جا رہی ہے۔ یاد رہے، ریاست قطر میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے اپنائی گئی حکمت عملی نہایت کامیاب رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وائرس سے متاثرین کی تعداد روز بروز کم اور شفا پانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزارت نے ایک مرتبہ پھر عوام سے احتیاطی تدابیر اور انسدادی اقدام پر عمل درآمد کا اصرار کیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطری کمیٹی برائے سویلائزیشن الائنس نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک اجلاس کا اہتمام کیا، جسے مہاجرین اور منتشر ہونے والے افراد کی حالت پر کووڈ-19 کا اثر سے منسوب کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل اور قطری کمیٹی برائے سویلائزیشن الائنس ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی تقریر میں اشارہ دیا کہ رواں سال کے دوران نقل مکانی اور منتشر ہونے کے واقعات کہیں زیادہ دیکھنے میں آئے ہیں، جس کی وجہ معیشت کے سبب تلاش روزگار یا پھر دنیا کے مختلف حصوں بطور خاص مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں جنگیں اور مسلح قضیے ہوں، اور یہی وجہ یورپی ملکوں اور امریکہ کی طرف نقل مکانی کی تحریک بنی۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو متنبہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا ختم ہونے سے قبل مزید ابتر صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے امریکی شہریوں سے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے ماسک پہننے کا اصرار کیا ہے۔ ایرانی وزارت صحت کی طرف سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر ایک دن میں 229 ریکارڈ اموات کا اعلان کیا گیا، جو کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک کی یومی اموات کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے رواں سال کے آخر تک کووڈ-19 کی ویکسین تیار ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے، لیکن اس امر کے تعلق سے یقینی طور پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے مصر کو پڑوسی ملک لیبیا میں فوجی تعیناتی سے متعلق منصوبے کو لے کر کڑی تنقید کی ہے۔ ترکی کے صدر کا کہنا ہے کہ ترکی کے فوجی شمالی شام میں اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک کہ شامی باشندوں کی آزادی اور حفاظت کے ساتھ رہنے کے لیے وہ اہل نہ ہو جائیں۔ عراقی وزیر اعظم تہران کے دورے پر پہنچ گئے، جبکہ انہیں ایران اور امریکہ کے درمیان ایک مشکل متوازن رول کا سامنا ہے، جو خطے میں ایک کھلے قضیے کے قریب تر ہیں۔ ایتھوپیا، مصر اور سوڈان ایک ورچوئل سربراہ کانفرنس کے بعد دریائے نیل پر النہدہ ڈیم بھرنے کو لے کر مذاکرات سے رجوع ہونے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان مسلم ممالک سے نقل مکانی کرنے پر موضوع بحث پابندی سے متعلق صدر ٹرمپ کے قانون کے خلاف آج ووٹ ڈالیں گے، اور افغانستان کے صوبہ زابل میں ایک سیکورٹی آپریشن کے دوران کم از کم 1 درجن طالبان ملیشیا عناصر قتل اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ یہ قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے